وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 53 حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. تو انہیں وہ برائیاں آ پہنچیں جو انہوں نے کما رکھی تھیں، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی ان قریب وہ برائیاں آ پہنچیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 53. آج کا سبق جو ہے بہت اہم ہے. لفظی ترجمہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر رکھ دو. من قبل، قبل اس سے پہلے کہ ان یأتیکم العذاب، کہ تم پہ عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور ایک موڑ آپ ان آیات کے ذریعے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اور لیکن سورت کے مضامین کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سورت کا نزول جو ہے مکے میں ہے، 5 نبوی، اور یہ وہ وقت ہے کہ مسلمانوں پہ ابتلا اور آزمائش کا وقت ہے. ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ابھی نہیں لائے، لیکن پھر بھی
حالات جو ہیں وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ بہرحال جو گزشتہ سبق تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجھے بھلائے رکھتا ہے، جب مصیبت ہوتی ہے مجھے یاد کر لیتا ہے، جب وہ رحمت آتی ہے میری تو وہ اترانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے جوڑ توڑ اور علم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو بہرحال یہ سارا مضمون ہے، لیکن آج کی جو آیت ہے بہت مرکزی آیت ہے اور یہ تقریباً محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خاص پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے۔ اس میں پیغام یہ ہے سامعین کرام کہ انسان بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کے احکامات کے سامنے سر جھکا کے وہ اپنی زندگی گزارے تاکہ وہ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جائے یا اپنے رب کی ملاقات کی اہلیت حاصل کر لے، اس کے دیدار کے قابل ہو جائے۔ یہ مقصد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو گئی سامعین کرام، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اس کے سامنے سر نگو ہونا ہو گیا، یا دین اللہ کے لیے خالص کرنا ہو گیا۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ سراسر اس میں مخلوق کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، انسان کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کسی قسم کی یعنی عبادت کی، کسی کی بندگی کی محتاج نہیں ہے کسی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو بس ذہن قاصر ہے، یعنی اس کی ذات کا یا اس کی صفات کا بھی ادراک کرنے سے وہ ہماری عقل جو ہے قاصر ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور نہ صرف آنکھیں بلکہ ہمارے جو عقل ہے، عقل فہم و فکر ہے، وہ بھی اس ذات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ مختصر میں اگر آپ کو بتاؤں اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں تو وہ یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ کی صفات وہ صفات ہیں جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ذات کے متعلق بھی اور اللہ کی صفات کے متعلق بھی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرم۔ اب یہ انسانی فصل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے۔ الخلق اعیال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ تمام فصل جو ہے اس نے لگائی ہے، یہ تمام کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے سامعین کرام۔ پھر اس کائنات کا محور اور خلاصہ آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ انسان ہے، اور یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آپ دیکھ لیں سامعین کرام، یہ کوئی مشکل مضمون نہیں ہے اس کو سمجھنا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان محور ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی میں جو بات کہتا رہتا ہوں، ہر یعنی بعض اوقات وہ باتیں یکسانیت ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ وہ اپنے طور پہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اپنی فضیلت اس کائنات پہ، ایک تو وہ ازل کا وہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو انسان کو کیا لقب دیا۔ فرشتوں کے سامنے جب حکم سجدہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا انہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا ہوں۔ اصل میں ہم لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں اور سوئے ہوئے ہیں اور حقیقت سے بے خبر ہیں، یعنی جو باطن ہے اس سے بے خبر ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی بطور شکوہ کی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز کی حقیقت سے کو جان جائیں تو اس سے یعنی اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی مشین ہو سامنے کرام، یعنی اس پہ اس کا نام نہیں لکھا ہوا یا نہیں
مثال کے طور پہ کوئی بھی مشین ہو جو انسان یعنی سائنسدانوں نے بنائی ہو انسان کے فائدے کے لیے، اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے، لیکن جب آپ اس کا استعمال اور فائدہ، مقصد بنانے کا مقصد جان جائیں اور اس کا طریقہ کار جان جائیں تو پھر آپ اس سے کما حقہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی مشین ہو، آپ بجلی کی مشین ہے مثال کے طور پہ، بہت کام کرتی ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ کو کوئی بتا دیتا ہے کہ اس مشین کا مقصد یہ ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ بنانے کے مقاصد ہیں، پھر آپ کو اس کا طریقہ استعمال بھی بتا دیا جاتا ہے۔ تو دو لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اس مشین کو بجلی میں پلگ ان کر دیتے ہیں اور مختلف بٹن دباتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ یعنی ایسے جلدی خراب ہونے والی مشین نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بلا سوچے سمجھے اس مشین کو استعمال کریں گے تو خراب تو نہیں ہوگی اتنی جلدی، اس کا ایک ٹائم ہے، لمٹ ہے، تو لیکن اس سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے جب تک ایک مشین کے مقصد کو آپ جان نہ لیں سامعین کرام، اور اس کا طریقہ نہ سمجھ لیں، تب تک اس کے یعنی مشین سے آپ فائدہ کما حقہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اب دو اشخاص ہیں، ایک تو ویسے ہی اس کے مختلف بٹن دبا رہا ہے، مختلف آوازیں آ رہی ہیں اس مشین میں جو بٹن لگے ہوئے جو ہے، تو وہ مختلف بٹن دبا رہے ہیں، بس ادھر بلا مقصد اس کو چھیڑ چھاڑ رہا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کچھ میوزک کی آواز آ جائے، کچھ اچھی آوازیں آ جائیں، ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ مشین کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے بنانے والے سے رابطہ کرے گا کہ بھئی یہ مشین تم نے بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، ملٹی پرپز، تم اس پہ لکھا ہوا ہے ملٹی پرپز، تو اس کے فائدے کیا ہیں، اور پھر مجھے تم بتاؤ کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ وہ جو ایجاد کرنے والا ہے یا جس کمپنی نے مشین بنائی ہے، جب آپ اس سے کانٹیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو تفصیلی طور پہ آپ بتا دیں گے کہ بھئی یہ اس کے یہ مقاصد ہیں اور اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ 4 بٹن ہے، پہلے یہ بٹن نمبر 1 دبانا ہے، پھر بٹن نمبر 2، پھر تقریباً اسی طرح سامعین کرام ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے، جو مشین دی ہے، یہ آپ بے مقصد بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اسے اس زندگی کو بلا مقصد آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس جسم کو آپ بلا مقصد استعمال کر سکتے ہیں، کانوں کو فضول سماعتوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، آنکھوں کو فضول طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، زبان آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بے مقصد باتوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، عقل دی ہے آپ کو اللہ، تو یہ عقل آپ فضول کاموں میں صرف کر سکتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں دی ہیں، فضول جگہوں پہ آپ بے مقصد کاموں میں آپ اسے صرف کر سکتے ہیں، ہاتھ کی قوتیں، بے شمار قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ یہ ایک ملٹی پرپز مشین ہے، بنیادی طور پہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ آپ بلا مقصد بھی کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی یہ قوتیں دی ہیں اس کا نچوڑ ایک ہی ہے، سامنے مقصود ایک ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کی حقیقت کو نہیں جاننا چاہتے اور نہیں جان رہے تو پھر آپ اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم سامعین کرام، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے لوگوں کی اکثریت، خاص طور پہ مسلمانوں کی اکثریت، اس کو مس یوز کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو آپ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں لکھ دیا ہے کہ بھئی میں نے طریقہ تو بتا دیا ہے، اب تم اس طریقے کے مطابق یقین کرو یا نہ کرو، یا ان جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یا تو تم اس کا شکریہ ادا کرو یا اس کی ناشکری کرنے لگو۔ مس یوز ہو سکتا ہے، ایک بات جو ہے ذہن میں رکھیں، اور ہم کر رہے ہیں، اس کا مس یوز کر رہے ہیں، یہ یعنی
یہ بہت اصرار سے میں یہ بات کر رہا ہوں سامعین کرام، خاص طور پہ اپنی مسلمان قوم کے بارے میں، کہ ہم نے زبان سے تو ہمیں یعنی وہ کلمہ ادا کرتے ہیں جس میں ہمارا مقصود موجود ہے، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ صرف کلمہ طیبہ میں سارا مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے۔ جو مقصود ہوگا وہی آپ کا معبود ہوگا، مقصود کا معبود کا، مقصود تمہارا معبود ہے۔ تو ہم نے تو مقصود بنا لیا ہے دنیا کو سامنے کرام، تو اب معبود ہمارا اللہ نہیں بن سکتا، اب معبود ہمارا بنے گا دنیا، کیونکہ دنیا ہمارا مقصود ہے۔ اور یہ عام طور پہ سامنے کرام اس میں مزید کسی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ یعنی اس کا مقصود یعنی یہ جو آیت نمبر 54 ہے نا، یہ بھی بڑا وہ ہے، لیکن پہلے میں اپنی جو بات میں نے شروع کی ہے اس کو میں پائے تکمیل تک پہنچا دوں، پھر آگے جائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مس یوز کر کے اپنے اوپر زیادتی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مس یوز کریں گے اس زندگی کو، ان تمام قوتوں کو اگر آپ مس یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ مقصود یعنی اس مشین کا جو فائدہ ہے وہ اصل میں پہنچنا چاہیے، اس کا استعمال اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اس سے ہمارا روحانی ارتقاء ہو، روحانی ترقی ہو، روحانی معراج ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک معراج تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی ایک معراج ہے، اور وہ ایک ہی معراج ہے، کیا؟ اللہ ہماری معراج ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے معراج کے لیے تو کیا مقصود تھا؟ ملاقات تھا، ملاقات تھی اور دیدار تھی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى ربه ما اوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى لقد راى من آیات ربه الكبرى۔ یعنی یہ سارا مضمون ہے سامنے کے نام ابھی اس کی تو معراج، نبی کی معراج جو ہے وہ امت کی معراج ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کے نام۔ ہم تو ایسی باتوں پہ سوچتے نہیں ہیں، ادھر ادھر بس وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو حقیقی انسان آیا ہے بنیادی طور پہ معراج کے لیے، اور یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے۔ اب خلیفۃ اللہ جو یعنی انسان اللہ کے بعد نمبر 2 ہے۔ خلیفہ کیا ہے؟ نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اب نائب میں منیب کی صفات تو ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کمشنر صاحب چھٹی پہ چلے گئے تو ڈپٹی کمشنر ان کی جگہ ایگزسٹنگ ہے، یعنی ان کی جگہ کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا صدر جو ہے پاکستان کا صدر، وہ اگر کہیں بیرون ملک چلا جائے تو چیئرمین سینٹ، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین سینٹ ان کے فرائض انجام دیں گے۔ تو خیر یہ مثالیں تو اتنی اچھی نہیں ہیں، یعنی یہ حقیقت کے قریب تر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، یعنی اس کی تو وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی تو بہت بڑی مثال ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں اس بات کی صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اگر اپنانا چاہے تو کچھ صفات کو یہ اپنا سکتا ہے۔ جب اس کو کہا گیا ہے کہ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ تعالیٰ کے اخلاق یعنی صفات اپنے آپ میں پیدا کرو۔ مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے، یہ وہ بھی ہے نا امیر خسرو کا، تو وہ بڑی اچھا ہے، وہ نظم بھی اچھی ہے۔ لیکن بہرحال
ہم شعر و شاعری کی طرف نہیں جاتے، حقیقت میں بیان کر رہا ہوں سامنے کرام آپ کی طرف. تو یہ ہے کہ انسان میں انسانی جو مشین ہے یہ ملٹی پرپز ہے، مختلف اس کو آپ مس یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے سامنے کرام کہ اس زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں. یہ یعنی زندگی تو ایک مقصد کے لیے ہے سامنے کرام. زندگی اس لیے ہے کہ آپ اس کو صحیح استعمال کریں، نعمتوں کا بجا استعمال کریں، اور اس کی بدولت کیا ہوگا؟ ثم الی ربکم ترجعون. یا میں آپ کو خصوصی طور پہ جو کہوں تو پھر یہ ہوگا، یعنی اگر اس نعمتوں کو بجا طور پہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، چلے جاؤ اپنے رب کے پاس، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی، داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری تیار کی ہوئی جنت میں. یہ کہا جائے گا آپ کو. اگر ان نعمتوں کو دیکھیں، میں جذباتی بات نہیں کر رہا اور نہ آپ کو مبالغہ آرائی سے کچھ کام لے رہا ہوں کہ جو نہیں ہو سکتا وہ میں آپ کو یہ کہوں، ایسی بات نہیں. جو ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں. ہر انسان کا مقصود ایک ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ اپنی معراج تک پہنچ جائے. معراج کیا ہے؟ اللہ. ہر انسان. تو اچھا، اب یہ کیسے کہ اس جو بھی زندگی دی گئی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اس کا صحیح استعمال کرے. اگر اس کا یہ مس یوز کرے گا تو پھر اس کو نقصان پہنچ جائے گا. اب یہ ہے کہ ایک انسان، آج کی میں جو آیت ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. اگر کوئی انسان مثال کے طور پہ عقل مند اور ہوش و خیرت کا مالک ہو گیا، یعنی بالغ ہو گیا، عاقل بالغ جسے ہم کہتے ہیں، جس پہ شریعت لاگو، اب مثال کے طور پہ اس نے بلوغت سے لے کر 15 سال میں یہ بالغ ہو گیا اور 20 سال اس نے اس جسم کو مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، اللہ کو مقصود نہ بنایا اور اللہ کے راستے پر نہ چلا، رہنما اپنے لیے متعین نہ کیا، تو پھر یہ ہے کہ نقصان تو اس کا ہوگا. لیکن دنیا میں تھوڑی توجہ سامنے کرام، آخری الفاظ مضمون سمیٹ رہا ہوں. اگر اس نے 15 سال کی عمر میں مثال کے طور پہ اس پہ قانونی یہ ذمہ دار ہو گیا، شریعت لاگو ہو گئی، اور 20 سال تک یہ مزید 20 سال تک یہ اپنے مقصد سے غافل رہا اور اس نے جسم کو مس یوز کیا، یعنی باطل مقاصد کے لیے یہ اس نے جسم کو استعمال کیا، باطل اور لغو چیزوں میں اس نے جسم کو استعمال کر لیا. اور ظاہر ہے کہ انسان کا مقصود جب اللہ نہ ہو تو اس کا ہر کام جو ہے وہ زیادتی بن جاتا ہے. اسرفوا علی انفسہم کی میں تعریف کر رہا ہوں. اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو اب جو بھی کام ہوگا وہ آپ اپنے اوپر زیادتی کریں گے. وہ ریاکاری ہے، وہ شرک ہے، ریاکاری ہے، گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن چلیں 20 سال تک آپ اپنے آپ سے غافل رہے، اپنی حقیقت سے غافل رہے. اب 20 سال بعد اس کی عمر 35 سال ہو گئی. اب اس کو یعنی اس نے سوچا کہ بھئی میں تو زندگی گزار رہا ہوں، زندگی گزر رہی ہے، لیکن عقل اس نے استعمال کی اور کہا کہ بھئی میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ کیا روٹین ہے جو میں نے لگائی ہوئی ہے اپنی. جو بھی ہے انسان پھر دیکھیں فضول وقت ضائع کرتا رہتا ہے، ایک گمراہوں کی ٹولی کا انتخاب کر لیتا ہے، گمراہ دوستوں کی اس میں رہتا ہے، مختلف وہ گپ شپ آپ دیکھتے ہیں جو بھی جس میں ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کہیں فیس بک میں لگے ہوئے، کوئی کیا ہے کبھی کیا ہے. مس یوز. میں بنیادی بات، اپنے خالق سے اس نے رابطہ نہیں کیا 20 سال تک اور اپنے پیغمبر کی دعوت کو نہ سنا 20 سال تک اور یہ مس یوز کرتا رہا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے زنا کیا یا
سود لیا یا حرام کیا، نہیں، ساری زندگی اس کی بیکار ہے، چاہے یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے، آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے، اللہ اس کا مقصود نہیں ہے، جو نیک کام کر رہا ہے یہ سب جو ہے کھو کھاتے میں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے، سامنے کرام نیت ہی نہیں ہے، اس کی آخرت کی نیت ہی نہیں ہے۔ تو جب چلیں مس یوز کر لیا، اب 20 سال بعد یعنی 35 سال کی عمر میں اس نے سوچا کہ نہیں، میری منزل، اس کو پتہ لگ گیا کسی بھی طریقے سے کہ میری منزل تو اللہ ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کا رنگ لینا ہے، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اس نے ایک توبہ کرنے کی ٹھان لی، انیبو الی ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیے، توبہ کی ٹھان لی اور توبہ کر لی، ایک اللہ تعالیٰ کے ایک نمائندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ بیعت کا مطلب وعدہ، ایک وعدہ کر لیا کہ آئندہ زندگی میں میرا مقصود، مطلوب، محبوب اللہ ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کے سامنے میں سر جھکانے کے لیے تیار ہوں، اے شیخ آپ میری رہنمائی کریں۔ تو پھر یہ ہے کہ بات بن جائے گی۔ اب یہ 20 سال جو اس نے بے مقصد گزارے، اس کے بارے میں یہ آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ 20 سال اس نے گزار دیے بے مقصد، لیکن اب 35 سال بعد اس کو خیال آیا کہ بھئی میں تو ادھر ادھر کھو کھاتوں میں لگا ہوں، میرا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مقصد اگر ہے بھی تو باطل ہے۔ تو یہ پلٹ آیا، انیبو الی ربکم، یہ پلٹ آیا اپنے رب کی طرف۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اب یہ سوچے یار 20 سال تو میں نے گنوا دیے، میں تو گناہ کا عادی ہو گیا ہوں، گناہ گار ہوں، اور بس چلو اسی طرح، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے یہ آیات، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ بہرحال ابھی ٹائم میرے پاس ختم ہے، سامعین کرام، میں تبرک کے لیے تلاوت پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ بھی سنا دیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے گناہوں کو اکٹھا، سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یکدم، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ Say, O my servants who have transgressed against themselves, do not despair of God's mercy, for God forgives all sins. He is indeed the forgiver, the clement. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔